بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. اس لیے کہ قلب میں دائمی ہو جس کو اجالا کرنا، قلب میں دائمی ہو جس کو اجالا کرنا، لازمی اس کو ہے طیبہ کا نظارہ کرنا. تو دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. آپ ہے ہر زمانے کی رحمت، آپ ہے ہر زمانے کی رحمت، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. آپ ہے ہر زمانے کی رحمت، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں. آب و دانہ میرے حضور کا ہے. دینے والی ہے ذات اللہ کی اور دلانا میرے حضور کا ہے. نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، آب و دانہ میرے حضور کا ہے. دینے والی ہے ذات اللہ کی اور دلانا میرے حضور کا ہے. اور جس پہ اتری ہے آیت تطہیر، جس پہ اتری ہے آیت تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. جس پہ اتری ہے آیت تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. اور عرش سے بھی پرے وہ آئے، عرش سے بھی پرے وہ آئے. آنا جانا میرے حضور کا ہے. عرش سے بھی پرے وہ آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے. اور ذکر شامل نماز میں خالد، ذکر شامل نماز میں خالد، پنجگانہ میرے حضور کا ہے. اگر میں خاموش رہوں تو ہی سب کچھ، جو کچھ کہا تیرا حسن ہو گیا محدود. ایک مرتبہ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہ پاک کا بے انتہا احسان، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم شہر کی معروف مشہور مسجد روشن مسجد میں جمع ہے. اللہ پاک ان سعادتوں کو ہمارے لیے برکتوں والا بنا دے. رجب کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے اور آئندہ جمعہ شعبان المعظم میں ہوگا.
پرسوں بڑی رات شب معراج کا اہتمام ہوا اور ہم نے سفر معراج کے حوالے سے گفتگو کی۔ آج ذہن میں تھا کہ امام الائمہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت آپ کی بارگاہ میں خراج پیش کیے جائے، لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم آپ کی بارگاہ میں خراج پیش کریں گے، آپ کا ذکر کریں گے، کیونکہ جمعہ میں وہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں جو شہر کے اطراف و اکناف اور مضافات میں ہوتے ہیں، وہ بھی تذکرہ معراج سن لے۔ اور جو ہمیں نمازوں کا تحفہ ملا اور اس میں کیا کیا باتیں پوشیدہ ہے، پنہاں ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چلے۔ میں نے خطبے میں جو آیت تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، انہیں رات کی سیر والی سورت، جو رات میں سیر کرائی گئی۔ رات میں سیر کرائی، رات میں سفر کرایا، کس نے کرایا؟ اللہ نے کرایا۔ یہ وہ سفر، یہ دنیا کی ایسی جرنی کہ جو صرف زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے، اور ایسا سفر کہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ آج کا زمانہ اتنا ترقی کر چکا ہے، ہمارا ملک اس بات پر فخر کرتا ہے کہ ہم نے چندریان 3 کو چاند پر بھیجا، پھر اس کے ساتھ لینڈر بھی تھا، وہ کچھ باتیں بتاتا رہا، برف دکھی، آکسیجن ہے نہیں ہے، تحقیقات ہے نہیں ہے۔ اب غور کرے، آج کے اتنے ترقی یافتہ دور میں جبکہ ہم ایک بٹن دبا دیتے ہیں کرنٹ کا، تو آپ سب جانتے ہیں یا پھر سنتے ہوں گے، الیکٹرانکس کے جو ماہرین ہیں، الیکٹرکس کے جو ماہرین ہیں، کہ جو بجلی ہے، جو کرنٹ ہے، وہ پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ رفتار ہوتی ہے بجلی کی۔ 3 لاکھ کلومیٹر وہ ایک سیکنڈ میں رفتار طے کرتی ہے۔ ترقی اتنی ہے کہ جب ایک خلا میں ایک مشین بھیجی جاتی ہے تو وہ کئی مرتبہ آسمان میں چاند کے گرد وہ گھومتا ہے اور پھر وہ لینڈ کرتا ہے، اور پھر کچھ معلومات ہوتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنے ترقی یافتہ دور میں کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ لمحے بھر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، پھر آسمان، پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر سدرۃ المنتہا۔ تو آج سائنس حیرت میں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا سفر ہے؟ اچھا، سائنس حیرت میں تو ہے، لیکن جھٹلا نہیں سکتی سائنس، کیونکہ شواہدات ایسے ہیں، مشاہدات ایسے ہیں، آبزرویشن ایسے ہے، پروفز ایسے ہے، دلیلیں ایسی ہے، اس وقت کے کفار بھی جھٹلا نہیں سکے، اس وقت کے کفار بھی جھٹلا نہیں سکے، جن کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ شب معراج کے کچھ رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ اللہ پاک کو اپنے حبیب کو سفر کرانا تھا، تو وہ آسمانوں میں لے کے چلتا مسجد حرام سے، مسجد اقصی کی طرف سفر کیوں کرایا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ پاک نبی پاک کو
سفر مسجد حرام سے آسمانوں کی طرف لے جاتا. لیکن بات تو کچھ ہے. آپ دیکھیے جو لفظ ہے نا سبحان الذی اسری بعبدہ، محدثین مفسرین جو راز کی باتیں کرنے والے اہل اللہ وہ کہتے ہیں یہ آیت شروع ہوتی ہے سین سے اور ختم ہوتی ہے انہ هو السمیع البصیر رے پر. سین اور رے کو ملا دو تو سرن ہوتا ہے، سیکریٹس. یہ کیا راز ہے، یہ کیا سر ہے، یہ کون سی باتیں ہیں پوشیدہ باتی؟ تو کہا تم نہیں جانتے، صرف خدا و مصطفیٰ ہی جانتا ہے. یہ راز کی باتیں ہیں. پروردگار کیا راز ہے؟ مسجد اقصی کی طرف کیوں سفر کروایا؟ آسمانوں کی طرف سفر کرواتا تو کہاں سیدھا آسمان کی طرف سفر کرتا. تو کون تھا جو اس وقت جو مانتا؟ نبی کہتے کہ میں آسمان کی طرف گیا، پہلے آسمان میں ملا. تو لوگ بولتے ہم تو آسمان کی طرف گئے ہی نہیں. نبی نے کبھی سفر نہ کیا تھا شام کا، بیت المقدس کا سفر ہی نہیں کیا تھا. نبی پاک نے فرمایا میں راتوں رات سفر کر کے آیا ہوں. لوگوں کو بولنے کا موقع مل گیا، معاذ اللہ انہوں نے کہا محمد ہم سے مذاق کرتے. آقا نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو سفر کی حالت. کہا تم آسمان دنیا تو نہیں جانتے ہو نا، آسمان کی حالات تو نہیں جانتے. مسجد اقصی تو آپ لوگ جانتے ہو، سفر کیے ہوں گے شام کا تم لوگوں نے، بیت المقدس کا. کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو سب جمع ہو گئے. فرمایا بتائیے وہ کتنی سیڑھیاں ہیں چڑھنے کے لیے، ہے نا. پورا شہر دیکھیے آپ، اللہ پاک سب کو زیارت کروائے بیت المقدس کی. لوگ بغداد جا رہے ہیں، عراق جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں. اللہ پاک بیت المقدس کی بھی اور مسجد اقصی کی بھی زیارت کروائے. یہ ناچیز کا بھی مئی میں جانے کا ارادہ ہے. امام اعظم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ہوگا انشاءاللہ، جہاں امام شافعی کو سکون ملا کرتا تھا. اونچائی پر مسجد اقصی ہے. بیت المقدس جو علاقہ ہے وہاں پر غزہ علاقہ بھی ہے. یہ جو بیت ہے یہ علاقہ القدس بول کر ایک چوٹی ہے، وہ اونچائی پر ہے. کتنی سیڑھیاں حضور سے پوچھا. پھر کسی نے کہا کہ وہ مسجد اقصی میں کھڑکیاں کتنی ہیں. اتنا مقدس سفر ہے، جب رب سے ملاقات ہے. سچ بتائیے کیا رسول اللہ کھڑکیاں دیکھ رہے ہوں گے؟ رسول اللہ سیڑھیاں دیکھ رہے ہوں گے؟ ایک وجدان کہتا ہے یا رسول اللہ میرے آقا آپ کیوں کھڑکیاں دیکھے؟ مسجد اقصی یہ خود اس میں فخر میں تھی، آج امام الانبیاء آ رہے ہیں، آپ کیوں سیڑھیاں دیکھیں آپ؟ اور خدا کی عزت کی قسم معراج نامے میں محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حکمت یہ بھی تھی مسجد اقصی جانے کی کہ مسجد اقصی کہتی تھی اے اللہ اے پروردگار اس خطبے میں اس منبر پر اس مصلی پر نبی زکریا آئے، نبی یحییٰ آئے، نبیوں نے امامت کی، کئی نبی یہاں پر آئے، ان کے قدم لگے ہیں. امام الانبیاء کے قدم کب لگیں گے؟ تاجدار انبیاء کے قدم کب لگیں گے؟ میں کب شرف پاؤں گی کہ آپ تشریف لائے؟ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور رسول اللہ معراج کی رات وہاں سفر کرے اور وہاں تشریف لے گئے. ایک حکمت، ایک راز معراج نامے میں محدث دکن نے یہ پردہ اٹھایا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوئی. دوسری بات جو حجت قائم فرمائی اللہ پاک نے کہ سفر کروایا زمین کا کہ مسجد حرام سے آپ جو ہے وہ مسجد اقصی گئے، تو جو لوگ دیکھے ہوئے ہیں وہ تو بتائیں نا پروف. تو میرا وجدان کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کھڑکیاں دیکھتے ہیں، آپ زینے دیکھتے، وہ تو معراج تھی. جو جو چیز جہاں جہاں سے آپ گزرتے وہ نظارہ کر لیتا، آپ کا دیدار کر لیتا، اس کی معراج ہو جاتی. تو حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے جب یہ کفار آقا سے پوچھ رہے تھے بتائیے زینے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہے، محراب کیسی ہے، کتنی محرابیں ہے، آقا نے فرمایا اللہ پاک نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو میرے سامنے رکھ دیا، میں دیکھتا تھا اور بولتے جاتا تھا. عقل پکڑنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ نبی بیٹھے ہیں پلنگ پر اور نیچے کتا بیٹھا ہے، نبی کو خبر نہیں. مسجد اقصی بتا رہے ہیں مصطفیٰ،
جنت میں کیا ہونے والا ہے وہ بتا رہے ہیں مصطفیٰ۔ تو حاضرین، نماز کی امامت آقا نے فرمائی مسجد اقصیٰ میں، اور مسجد اقصیٰ کو یہ شرف ملا کہ امام الانبیاء تشریف لے گئے۔ ذکر آتا ہے کہ وہاں براق کو بھی باندھا آپ نے۔ اہل اللہ ذکر کرتے ہیں براق کی کیا حاجت ہے، اللہ پاک زمین کو سمیٹ دیتا، نبی پاک فوراً چلے آتے، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر کرتے۔ اور پھر براقی کی خصوصیت کیوں؟ آنے والی دنیا تک، قیامت تک، ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، یہ بھی دیکھ رہے کہ 2050 میں ہوا میں اڑنے والی کاریں آ جائیں گی، ایسے ایسے نئے نئے ایجادات ہوں گی۔ تو براق کی تخصیص کیوں، اور پھر براق کی ہی ضرورت کیوں؟ بغیر براق کے اللہ پاک بلاتا؟ اہل اللہ ذکر کرتے ہیں، علامہ معین کاشفہ ہروی رحمہ اللہ اور معارج النبوہ میں ذکر کرتے، دیگر اور اہل اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جب بادشاہ کو اپنے کسی خاص قرب خاص میں کسی کو بلانا ہوتا ہے تو وہ نمائندہ بھی بھیجتا ہے اور سواری بھی بھیجتا ہے۔ یہ شاہانہ آداب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک، اس کی سب سے بڑی بادشاہت، سب سے بڑی بارگاہ اس کی ہے۔ جب وہ اپنے حبیب کو بلا رہا ہے تو کوئی اس کے پروٹوکول نہیں ہوں گے، کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہوں گے، کوئی طریقے نہیں ہوں گے۔ ایسی سواری بھیجی، ایسی سواری بھیجی کہ قیامت تک جتنے بھی ترقی یافتہ دور میں جو بھی سواری آئیں گی، سب سواریاں اس کے سامنے فیل ہوں گی۔ اگر کوئی آج کے دور کا کسی جانور کو سواری بنا دیا جاتا، کوئی اور سوار ہوتا تو بولتا نبی معراج میں سوار ہوئے تھے، آج میں سوار ہوا۔ ایسی سواری جو زمینی ہوں گی نہیں، جنتی ہوں گی۔ اور وہ سواری بھی اللہ اکبر ایسی تیز رفتار، اور پھر ساتھ میں نمائندہ بھی کون آیا ہے؟ جبریل امین۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کہاں آئے ہیں جبریل امین؟ بی بی ام ہانی کے گھر رسول اللہ آرام فرمائے، بی بی ام ہانی کے گھر۔ اور آئے تو جبریل کہاں سے آئے؟ آپ سب جانتے ہیں، اس سے قبل بھی ذکر ہو چکا، چھت سے آئے ہیں۔ دروازے سے کیوں نہیں آئے؟ تو کہا چھت سے آنے کا مقصد یہ ہے کہ بلندی کی طرف رسول اللہ کو لے جانا ہے، اس لیے بلندی سے آئے۔ بی بی ام ہانی کے گھر کیوں آرام کر رہے ہیں؟ اس میں بھی حکمت اہل اللہ نے ذکر کی۔ رسول اللہ اپنے گھر میں ہوتے تو جبریل کو اجازت لینی پڑتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو اجازت لو۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صرف بندوں کے اور صرف مومنوں کے ہی نبی نہیں ہے، وہ فرشتوں کے بھی نبی، وہ پہاڑوں کے بھی نبی، وہ چرند کے بھی نبی، وہ پہاڑ اور نہر اور دریا اور کائنات میں جو جو رہتا ہے۔ اب یہ حکم جبریل کے لیے بھی لگتا ہے کہ جبریل بھی بغیر اجازت مصطفیٰ کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ اب آسمان سے آنا ہے، چھت سے آنا ہے، بغیر اجازت آنا ہے۔ بی بی ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے تاکہ وہ حکم بھی باقی رہے اور یہ چیز بھی ہو جائے۔ آئے ہائے ہائے، سر من اسرار، کئی رازوں میں راز پوشیدہ ہے، اہل اللہ ذکر کرتے ہیں اس سفر میں۔ اور پھر جبریل امین آتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں اپنی کافور والی نورانی پیشانی حضور کے تلووں میں لگاتے ہیں، اس ٹھنڈک سے رسول اللہ جاگ جاتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، الگ الگ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جبریل امین اپنی پیشانی، اپنی جبین حضور کے تلووں میں لگاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ذکر کرتے ہیں، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے،
تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے؟ جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے۔ جب ابتدا کا یہ عالم ہے تو انتہا کیا ہے؟ تو نبی پاک کی ابتدا جو تلوے ہے وہ تلووں پر جبین جبریل لگ رہی ہے، اور بتا دیا گیا کہ جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے۔ ہر ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے؟ بشر کے بھیس میں لاقل بشر کی شان رہی، یہ معجزہ نہیں ہے تو پھر اور معجزہ کیا ہے؟ ہاں تو بتائیے۔ اور پھر نادان لوگوں کا کہنا کہ رسول اللہ کے ساتھ گئے، جبریل امین لے گئے، جبریل امین تو خادم اور نمائندہ بن کے آئے تھے، اور پھر کہنا کہ سدرہ کے پار جبریل کو اپنی اصل حالت میں جو دیکھا ہے وہ دیدار ہوا ہے۔ تو پھر باتیں کس سے ہوئی؟ دیدار کس کا ہوا؟ ملاقات کس سے ہوئی؟ آئے ہائے ہائے، جب دیدار ہی کرانا تھا جبریل کا تو پھر جبریل تو خود گھر میں آئے تھے ملاقات کے لیے، اور جبریل امین تو خود کہہ رہے سدرۃ المنتہا پہ لو تجوزت، اگر میں یہاں سے تجاوز کروں گا، لأحرقت، میں جلا دیے جاؤں گا، من النور، نور سے۔ اوہ، تو جبریل تو خود نورانی مخلوق ہے، تو پھر وہ کون سا نور ہے جس سے جل جائیں گے؟ تو کہا وہ اعلیٰ نور ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ علامہ معین کاشف ہروی رحمہ اللہ کتاب معارج النبوہ میں ذکر کرتے ہیں کہ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آگے تو اب آپ جائیں گے، میری حد یہی ہے، آپ آگے جائیں گے، لیکن میرے لیے شان کی بات ہے کہ آقا آپ تشریف لائے اس میرے مقام پہ سدرۃ المنتہا۔ تو علامہ معین کاشف ہروی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں اگر کچھ رکعت آپ ادا کر لے تو میرے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ اس میرے مقام کو عزت ملیں گی۔ اوئے ہوئے ہوئے، تو جو خادم ہے جو رسول اللہ کے پاس اس طرح آئے ہیں، کیا ان کا دیدار کرنا مقصود تھا؟ جبریل امین تو پیغام لے کر آ رہے بارگاہ رسالت میں۔ سب سے پہلے اقرا کا پیغام کون لے کر آیا؟ جب رسول اللہ غار حرا میں آرام فرما ذکر میں محو تھے، اس وقت حضور کی عمر شریف کیا تھی؟ 40 سال۔ 40 سال کی عمر مبارک میں جبریل آئے اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور حضور جس وقت معراج کو سفر کر رہے، آپ کی اس وقت عمر 51 سال 8 مہینے کچھ، یعنی کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، 12 سال گزر چکے تھے۔ ان 12 سالوں میں کئی مرتبہ جبریل سے ملاقات، اور پھر معراج کی رات جبریل کو دیکھنا، یہ دماغ میں آنے والی بات ہے؟ تو بات کیا ہے؟ ایک اور راز اہل اللہ ذکر کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد 12ویں سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے مکے سے 100 کلومیٹر طائف گئے، اور طائف جا کر رسول اللہ نے جب دین کی تبلیغ کی، وہاں کے سرداروں اور جوانوں اور اوباشوں نے نبی پاک کو اتنا پریشان کیا، پتھر برسایا آپ پر، جسم سے خون نکلتا تھا، خون رستا تھا جسم سے، آپ کی جوتیاں مبارک، نالین مبارک خون سے بھر گئی۔ آپ اس سفر سے واپس آ گئے، بڑا گرا گزرا آپ پر، نبی پاک ملال میں تھے، فرمایا حبیب جس قدموں میں خون بھرا ہے، جو نالین خون سے بھر گئے ہیں، انہیں پتا کیا ہے؟ عرش چومنے کے لیے ترستا ان قدموں کو۔ حبیب انہوں نے تکلیف دی ہے زمین پر، اب زمین والوں کو بتا دوں گا، طائف کے قدموں اور طائف کے زمین پر تو نے قدم رکھے، یہ قدم تو عرش چومنے کے لیے ترستے ہیں، تجھے سیر کراؤں گا حبیب۔ لوگ اس کی دل جوئی کرنے کے لیے یہاں وہاں سیر کراتے ہیں، تیری شان بہت اعلیٰ ہے، تجھے ایسی سیر کراؤں گا قیامت تک کوئی سیر نہیں سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ طائف کے بعد ہی آپ کو یہ سفر ہوا،
اللہ پاک نے سفر کرایا، اور یہ وہ سفر ہوا کہ آج تک لوگوں کی عقل حیران ہے، دنگ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دنگ ہے۔ جو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کیسے ہوا ہوگا، جسم کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہاؤ از پاسبل، آئے آئے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کلمہ پڑھنے والے بھی بولتے ہیں نہیں خواب میں ہوا، جسم کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ قرآن میں شکر کر رہے ہیں، قرآن فرمانا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ بندے کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بندے کا معنی ہوتا ہے جسم اور روح۔ اگر روح ہوتی اور اللہ پاک صرف روح کو اگر معراج کرواتا تو آتا تھا سبحان الذی اسری بروح عبدہ، کہ اپنے بندے محمد کے روح کو تفریح کرائی، روح کے ساتھ خاص نہیں ہے، بعبدہ۔ اور جب عبد آتا ہے تو اس کا معنی مفسرین ذکر کرتے ہیں، اہل اللہ سب ذکر کرتے ہیں، عبد کے معنی جسم اور روح کا تعلق۔ اور صرف روح سیر کرتی تھی یا خواب میں ہوتا تھا یہ سفر، تو پھر مشرکین مکہ حیرت کیوں کرتے؟ جو کچھ پلپلے لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، وہ کہتے تھے ہاں یہ تو عجب بات ہے۔ یہ واقعہ سن کر کچھ پلپلے لوگ تھے، اسلام کی طرف آ رہے تھے، کچھ کمزور تھے، وہ پھر گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تعجب اور حیرت زدہ معاملہ ہے یہ سفر۔ رسول کریم نے فرمایا مسجد اقصی میں اتنے زینے ہیں، اتنے محراب ہیں۔ آقا نے فرمایا میں آ رہا تھا، ایک سفر ابھی راستے میں، ایک قافلہ آ رہا ہے راستے میں، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں تھے، میں نے ان کو رہنمائی کی، اور وہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچ جائیں گا قافلہ۔ سب نے کہا اچھا موقع ہے، نبی نے کہا ہے نا یہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچ جائیں گا۔ اب دیکھیں وہ سورج ڈوبنے سے پہلے قافلہ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اگر بعد میں آیا تو اس کا مطلب قافلہ کبھی بھی ہوگا، کدھر بھی ہوگا، انہوں نے کچھ تو بھی معاذ اللہ اندازاً بول دیا۔ ہائے 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 ہائے، لیکن جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا ہے، ہائے ہائے ہائے، علی رسول اللہ کی اطاعت میں لگے ہو اور آنسو جاری ہو جائے، آقا پوچھے علی کیا بات ہے؟ یہ تو قافلے کی بات ہے جو نہیں پہنچا ہے۔ علی رسول اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، آنسو جاری ہو گئے، پوچھا کیا بات ہے علی؟ کہا یا رسول اللہ عصر قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، کبھی سورج کو دیکھتا ہوں کبھی آپ کے رخ کو دیکھتا ہوں۔ اس مصطفیٰ بیٹھ گئے، اٹھ گئے اور کہا اے اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اس کی لاج رکھ لے۔ زمانے نے دیکھا سورج نکل آیا، حضرت علی عصر کی نماز ادا کر لیے۔ تو حاضر مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے نکلی ہوئی بات آپ کے خیال میں آئے، آپ کے کہ قبلہ بدل جائے تو اللہ پاک قبلہ بدل دے۔ نبی پاک نے فرمایا قافلہ پہنچے گا سورج ڈوبنے سے پہلے۔ مشرکین مکہ نے سوچا چلو اچھا موقع ہو گیا، کسی طریقے سے کچھ بہانہ بنا کے لوگوں کو ورگلائیں گے۔ جب دیکھا سورج بالکل ڈوبنے کے قریب ہے، ادھر ان کے ذہنوں میں اور ان کے دماغوں میں اور ان کے چہروں پہ خوشی دوڑ رہی ہے کہ قافلہ تو اب تک دکھا نہیں ہے، سورج ڈوب رہا ہے، ابھی نبی کی بات سچ نہیں ہو پائیں گی۔ بس یہ سوچنا ہی تھا کہ دھول اڑتی ہوئی نظر آئی اور قافلہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچ گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا بات ہے، تم تو اور جلدی پہنچنے والے تھے، تو کہا ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، کسی نے رہنمائی کی تو مل گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو حاضرین یہ وہ سفر ہے جو زمین کے معاملات بتائے اللہ پاک نے، اور حجت قائم فرمائی اس سفر کے ذریعے، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا کہ ہم یہ شان رکھتے، یہ عظمت رکھتے کہ نبی پاک کو اللہ نے سفر کروایا، اور حاضرین سفر فرما کر پھر اللہ پاک نے حبیب پاک کو وہ تحفہ عطا فرمایا جو تحفہ نماز کا ہے۔ دیگر اور فرائض اسلام ہم سب کو زمین پر عطا کیے گئے، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ پاک نے
مصطفیٰ کو تحفہ دیا، کہا یہ غلاموں کے لیے، یہ 5 پڑھیں گے تو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو تحفہ دینے والا خدا ہے، لینے والے مصطفیٰ ہے، اور اس تحفے کو پانے والے غلامان مصطفیٰ ہے۔ تو تحفہ جیسا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کی ہمیں اہمیت ہونی چاہیے۔ ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی نہیں ہے، تو اس رات کا جاگنا اور اس رات کا ذکر کرنا اور اس کی یاد منانا، جو ہر سال جو ہم اہتمام کرتے ہیں، پھر اس کی ادائیگی کب ہوگی؟ یہ اعادہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے تحفہ ملا ہے، اس کی پابندی ہو۔ اس زمانے کا ایک نیا فتنہ ہے، فتنہ غامدیت۔ اس سے سوال پوچھا گیا کہ اس رات میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ تو جناب ذکر کرتے ہیں اس رات میں جو عبادت کرے گا اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ جو رات میں جاگتا ہے، اس رات کو رسول اللہ نہیں جاگے، یہ اس نے دیکھا، اس کو کسی نے آ کے بتایا۔ رسول اللہ تو رات میں جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ نبی پاک اتنی عبادت کرتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا۔ بی بی عائشہ فرماتی کہ جب میں پیر پھیلاتی تو دیکھتی آقا جو ہے وہ نماز میں عبادت میں محو ہے۔ تو یہ تو آپ کی شان تھی، آپ ہر رات تہجد کی 8 رکعت کے ساتھ 3 وتر عشاء کی پڑھا کرتے تھے آقا۔ تو آپ تو سوتے کہاں تھے؟ جلد سو کر پھر آپ عبادت میں محو ہو جایا کرتے تھے، تو راتیں آپ کی عبادت میں گزرے کرتی تھی۔ اب مجھے بتائیے نا، امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال عیسیٰ کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 30 سال تک غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے۔ تو یہ غلاموں کی شان ہے، تو آقا تو رات رات بھر عبادت کرتے۔ اور کلپ آئی ہے، سنایا گیا ہے، جو نیک آدمی ہے وہ اس رات میں عبادت کریں گا تو اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب خیر میں واقفیت نہیں کرنا چاہتا لیکن بتاتا ہوں کتنا پرفتن دور ہے، اور اس میں آپ حیرت کریں گے، پڑوسی ملک کا یہ بندہ ہے، بہت بڑا پبلیکیشن چلاتا ہے، داڑھی نہیں ہے، کبھی ٹوپی نہیں پہنتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہائر کوالیفائڈ، وہ زیادہ گرویدہ ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم، بہت بات کیا بتائیے۔ اچھا یہ وہی بندہ ہے جو بولتے بولتا ہے جنات تو کوئی تصور نہیں ہے، جو پہاڑ میں رہنے والے لوگ ہیں قرآن نے ان کو جنات کہا ہے۔ یہ ان کو اب معلوم ہو گیا، اتنے 1400 سال میں کسی کو معلوم نہیں ہوا تھا جنات کون ہے، ان کو معلوم ہو گیا جناب کو۔ اللہ کے واسطے میں جوانوں کو اور جو یوٹیوب روشن مسجد پونے پر دیکھنے والے ہیں ان سب کو میں یہ ایک دعوت دے رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں۔ قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھو، گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ مت کرو۔ میں بار بار بول رہا ہوں آپ کو، یوٹیوب اور گوگل یہ ایسا چگل کرتے ہیں، یہ ایسے دماغ ہیں آپ کے ایمان کو ختم کر دیں گے۔ کسی یونیورسٹی نے ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ یہ اہل علم ہے، یہ عالم ہے۔ جو چیز من میں آیا عورتوں کی طرح ریسیپی دیکھنے کے واسطے جیسا دیکھتے رہتے عورتیں، خود ڈالا ریسیپی کی طرح، کوئی بھی ایک ٹاپک ڈالا اور دیکھ لیا، بولے یوٹیوب پہ تو یہ بول رہا، گوگل پہ تو یہ بتا رہا۔ پھر یہ قرآن حدیث کی کتابیں اور مسجدوں میں، خانقاہوں میں مشائخ اور علماء کس لیے؟ تو جب کسی چیز کا علم نہیں ہو تو ان لوگوں سے پوچھو۔ یہ جہلمی فتنہ ہے، وہ انجینئر جہلمی فتنہ ہے، وہ غامدیت، قادیانیت، شکیل بن حنیف کا فتنہ، یہ فتنے جنم لے رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، شکیل بن حنیف اسی طریقے سے وہ فتنہ لا رہا ہے جس طرح قادیان نے غلام مرزا لایا تھا۔ پڑوسی ملک اور دنیا کے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ان کے ساتھ ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ۔ اب حیرت کریں گے، علامہ اقبال کے گھر کے کئی لوگ اس وقت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو گئے تھے، مرزا غلام قادیانی کی، لیکن جب اس کے فتنے دیکھا تو درست ہو گئے۔
تو آپ غور کریں، آج بھی یہ فتنے جنم لے رہے ہیں۔ تو جیسے ہی ذہن میں کوئی بات آئے، کوئی فتنہ ذہن میں آنے لگے، آپ اہل علم سے، اللہ والوں سے، یہ اللہ والوں نے جو ہے ہر دور میں اہل بیت سے، جو سادات ہے، سید زادے جو خانقاہوں میں نظر آ رہے ہیں، ان سے وابستگی اختیار کریں، یہ ایمان کی حفاظت کریں گے۔ جب بھی قرآن پر حملہ ہوا، اسلام پر حملہ ہوا، دین پہ حملہ ہوا، انہوں نے دین کی حفاظت کی، اس لیے کہ آقا نے فرما دیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے گھر والے، میری آل ہے، اہل بیت ہے، میری سنت ہے، اس پر پابند ہو جاؤ تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کئی لوگ ہیں صاحب، کئی لوگ، اچھا ان کی نشانی یہ ہے، وہ ایک الگ قسم کا امامہ باندھتے، ٹوپی پہنتے، اور خواتین جو باندھتی ہے نا نقاب، ناک کے نیچے ماسک لگاتی ہے، جو ہمارے لوگ جو ہے وہ صرف آنکھیں کھلی رہتی ہے عورتوں کی، ان کی خاص نشانی یہ ہے کہ ان کی خواتین جو ہے وہ ناک کے نیچے پردہ کرتی ہیں۔ اب آپ بولیں گے مولانا وہ کہاں ہوں گے، ہم کیا معلوم۔ گنیش کلا کریڈا منچ میں جب بک فیسٹیول ہوتا ہے تو قادیانی لوگوں کا ایک بک لگتا ہے، اور کئی ان کے چھاپے ہوئے قرآن پبلش ہوتے، تقسیم ہوتے وہاں پر۔ ایف سی روڈ پر، ایس پی روڈ پر، ڈیکن کی طرف چوراہا پر انہوں نے اسٹال لگا کر بک سیل کیے، انہوں نے بک دیے، فری میں دیے انہوں نے، ہمارے لوگ پڑھ رہے ہیں دیکھ کر۔ پھر یہ قرآن کیا ہے؟ جب تم وہ قرآن دے رہے ہو تو پھر یہ مسجد میں رکھے ہوئے قرآن کون سے؟ تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، لیکن ترجمہ کرنے والوں نے کہا اسحاق ذبیح اللہ ہے۔ پھر فرمایا گیا آخری نبی محمد ہوں گے، مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا گیا کہ بھئی جب اسماعیل نبی نہیں ہے تو پھر ان کے اولاد سے محمد کیسے، معاذ اللہ۔ قرآن کے ترجمے بدل دیے، بہت ساری باتیں ہیں اس کے پیش نظر۔ تو اللہ کے واسطے فتنوں سے بچے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، پرفتن دور ہے، الگ الگ طریقے سے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، عقیدے پر حملے ہو رہے ہیں، تو قرآن سے اپنی وابستگی بڑھائے، نبی پاک سے سچی محبت کرے۔ جب ہم اپنے بچوں کو تربیت صحیح کریں گے، جب ہم اپنے بچوں میں تربیت اور تعلیم صحیح دیں گے، تو ہمارے بچے کال سینٹرز میں جائے، ہندوستان میں رہے، یورپ میں جائے، انشاءاللہ ان کے ایمان پر حرف نہیں آئے گا، کیونکہ ہمیں بتا دیا ایک پڑھنے والا جب اپنے پڑھنے کے دور میں جب آکسفورڈ گیا اور آکسفورڈ سے جب پڑھ کر آیا، وہاں ٹیچنگ بھی کی، فلسفہ بھی پڑھا، سب کچھ پڑھا، لیکن آ کر اس نے یہی کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ پاک ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائے، صفحے درست کریں، اور جنہوں نے جمعہ کی سنت ادا نہیں کی سنت ادا کر لیں۔